زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الذي نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ربي زدني علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، مالی و قولی و بدنی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا ایک اکیلا یکتا تنے تنہا مالک، خالق اور رازق ہے. حمد و ثنا تو اسی رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کے دو انگلیوں کے بیچ میں درمیان میں ہم تمام انسانوں کے دل بسا کرتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس زمین پر جسے وہ ہدایت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت کی دہلیز پر نہیں پہنچا سکتی. بے شمار بے حساب درود اور سلام ہو آمنہ کے لخت جگر و حلیمہ کے نور نظر، شافعی محشر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم فضل احسان ہے
کہ اس نے مجھے اور آپ کو بے مانگے بے پوچھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب جب اس دور میں اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ناظم اجلاس نے آپ حضرات کے سامنے موضوع سخن بیان کیا کہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے اللہ کی رحمت کے حقدار کون۔ دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، سب لوگوں کی یہ خواہش ہے، سب لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت داخل ہو جائے۔ طالب علم ہے، طالب علم یہ سوچتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تاجر ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر اس کی تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سیاستدان ہے، اپنے سیاسی خدمات کرتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں سود جیسا عظیم فتنہ دھندناتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم یہ امید لگاتے ہیں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت داخل کر دے۔ ہمارے خاندانوں میں شرک کا بول بالا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں داخل ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں دیوسیت بھری ہوئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ ہم ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ سوچتے، یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں شراب جیسی عظیم لعنت کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ جہیز جیسی ملعون رسم ہمارے مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ رشوت کا لین دین ہمارے کاروباروں میں شروع ہو چکا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ زنا کا بازار ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں گرم ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ اللہ کی رحمت یقیناً گناہ کرنے کے باوجود بھی آئے گی، لیکن ان گناہ گاروں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حضرات، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، جب بھی قاری قرآن کھولتا ہے، جب بھی حافظ قرآن کھولتا ہے، جب بھی کوئی ایمان والا قرآن کھولتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ سوچتا ہے کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں، جس معبود برحق پر میں ایمان لایا ہوں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں اپنا انٹروڈکشن 2 ناموں کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری قرآن سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا جب قرآن کھولتا ہے، ابتدائی کلمات سورہ فاتحہ جب وہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، الرحمن الرحیم، 2 نام، رحمان تمام انسانوں کے واسطے، گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، تہجد گزاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا میں رحمان ہے۔ اور رحیم قیامت کے دن صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگا، رحیم صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت خاص صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح رحمت کے معنی کیا ہے، رحمت کسے کہتے ہیں، رحمت کا مفہوم کیا ہے، شریعت نے رحمت کا مطلب کسے سمجھایا، رحمت کے بہت سارے معنی قرآن نے سمجھائے۔ ایک معنی رحمت کا رزق کا آتا ہے، ایک معنی رحمت کا رزق کا آتا ہے، وہ یہ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ
خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان خطورا۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہا ہے اگر تم میرے رب کی رحمت رزق کے خزانوں کے مالک، اگر تم میرے رب کی رحمت، اگر انسانوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تم رب کی رحمت رزق کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم اس وقت خرچ کرنے سے ڈر جاتے اور اپنے آپ کو روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا تنگ دل ہے۔ تو رحمت کے ایک معنی رزق کے آتے ہیں، رحمت کے ایک معنی بارش کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدُ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بارش کے معنی، اور وہی ہے جو لوگوں کو نا امید ہو جانے کے بعد، جب لوگ بے امید ہو جائے، جب لوگ اللہ امید چھوڑ دے کہ اب بارش نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بارش کو برساتا ہے اور اپنی رحمت اس زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ ابتلا اور عافیت، پریشانیوں سے نجات، ٹینشنوں سے نجات، عذاب سے نجات، یہ بھی رحمت کے معنی ہے۔ اور رحمت کے ایک معنی ایمان والوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، متقیوں کے درمیان آپس میں ملنا جلنا، اخوت سے ملنا جلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہے اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ حضرات، اللہ کی رحمت یہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت یہ بہت وسیع ہے۔ انسان کے گناہ چاہے کتنے کیوں نہ ہو، انسان کی خطائیں کتنی کیوں نہ ہو، انسان کی لغزشیں کیوں نہ ہو، سچ کہے تو یاد رکھیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سمندر، دنیا کی تمام مخلوقات اگر ٹکی ہوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بل پر ٹکی ہوئی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے بل پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَذَبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رحمت واسعہ۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر آپ کو یہ کاذب کہتے، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا اور میری رحمت ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر، اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبی۔ یہ بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، دنیا کی تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو جب اللہ رب العالمین پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اس پر لکھ دیا، اپنی ذات کے متعلق یہ لکھ دیا، اپنی ذات کے متعلق یہ فرما دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا کریم ہے۔ ایک عظیم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے تعلق سے بیان کی۔ یقین مانیے یہ حدیث سن کر انشاءاللہ اللہ کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمت 100 جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حاضرها عن ولدها خشية ان تصيبا۔ بخاری کی یہ حدیث جس کے راوی اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے، اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ زمین پر اتارا، ایک حصہ زمین پر اتارا، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر رحم کرتا ہے، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔
ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ جنات آپس میں میل جول اور رحم کرتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ میں اور آپ کسی مظلوم کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ میں اور آپ کسی بیوہ کی بیوگی پر رحم کھاتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ میں اور آپ کسی یتیم کی یتیمی پر رحم کھاتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں، دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 70 مائیں نہیں، 70 لاکھ مائیں نہیں، 70 کروڑ مائیں نہیں، 70 ارب مائیں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخر انسان تک کی ماؤں کی محبت اگر ایک جگہ جمع کر دی جائے تو اللہ رب العالمین کی اس ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ باقی جو 99 رحمتیں ہیں، باقی جو 99 رحمتیں ہیں، وہ رحمتیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام مومن و مومنات پر اللہ نچھاور کرے گا، تمام مومن بندوں پر، تمام مومنات پر اللہ رب العالمین ان 99 رحمتوں پر نچھاور کرے گا۔ سوچئے جب ایک رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ دنیا میں انسان اتنا رحم کھاتے ہیں ایک دوسرے پر، تو وہ 99 رحمتوں کو لے کر جب اللہ رب العالمین وہ مومن اور مومنات سے ملے گا تو کیسے کیسے گنہگار نہیں بخشے جائیں گے۔ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو حکم دے گا، انبیاء گنہگاروں کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ایک ضعیف حدیث کے مطابق صلحاء، ایمان والے، مومنین، متقین، بڑے بڑے محدث سب لوگ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی سفارش ہوگی۔ جب یہ سفارشات ہو چکے ہوں گے اللہ کہے گا اب ارحم الراحمین، یعنی میں رب العالمین کی سفارش باقی ہے، ارحم الراحمین کی سفارش باقی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس میں بتائی جا رہی ہے کہ گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، گنہگاروں کو بخشا جائے گا، خطا کاروں کو بخشا جائے گا۔ انبیاء کی سفارش سے کئی گنہگار بخشے جائیں گے، فرشتوں کی سفارش سے کئی گنہگار بخشے جائیں گے، اور عام ایمان والوں کی سفارش سے کئی گنہگار بخشے جائیں گے۔ اس بڑھتی ہوئی رحمت کو دیکھ کر، اس بڑھتی ہوئی رحمت کو دیکھ کر شیطان کو بھی یہ امید جاگنے لگے گی کہ آج قیامت کے دن شاید اللہ میری بھی مغفرت کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت 99 رحمتوں کو لے کر، رحیم وہ رحمت کو لے کر، الرحمن الرحیم، رحمان تمام انسانوں کے لیے دنیا میں ہے، رحیم صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، اور وہ 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا، 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آتا ہے، راوی حدیث کہتے اتنا ضعیف تھا، اتنا بوڑھا تھا، اس کے یہ پلکے یہ جھک گئے تھے، اس کے جو آئیبروز تھے لٹک رہے تھے۔ عصا پکڑ کر، ڈنڈا پکڑ کر آیا، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا، اللہ کے نبی ایک شخص ہے جس نے زمین پر کوئی صغیرہ گناہ نہیں چھوڑا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا، کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ سے وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں جس نے تمام گناہوں کی لذت اس زمین پر چکھ لی ہے، کیا میرے لیے مغفرت ہے؟ کیا میرے لیے بخشش ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایمان تو لائے ہونا، اسلام تو لائے ہونا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ جاؤ تمہارے پورے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے فسق و فجور، تمہاری غداریاں، تمہارے گناہیں، تمہاری خطائیں، تمہاری لغزشیں، تمہاری کوتاہیاں، وغدراتک وفجراتک، یہ فسق و فجور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ کہتا اللہ کے نبی کیا وغدراتک، میرے غداریاں، وفجراتک، میرا فسق و فجور نیکیوں میں تبدیل ہوگا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ اللہ کا قانون ہے،
یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے کہ وہ ایمان والوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اہل توحید سے اتنی محبت کرتا ہے۔ الا من تابا، جس نے توبہ کیا، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، نیک صالح عمل اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرات، قل یا عبادی الذین اسرفوا، سورہ زمر کی یہ مشہور و معروف آیت میں اور آپ سب جانتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت گنہگاروں سے مخاطب ہے، ان گنہگاروں سے متعلق ہے، ان خطاکاروں سے مخاطب ہے، ان سیاہکاروں سے مخاطب ہے جو زمین پر رہتے گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ اللہ انہیں کہیں معاف نہ کرے۔ سود خوروں کے لیے پیغام ہے، گنہگاروں کے لیے پیغام ہے، رشوت لینے اور دینے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، زانیوں کے لیے پیغام ہے، گنہگاروں کے لیے پیغام ہے، خطا کاروں کے لیے پیغام ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، جواریوں کے لیے یہ آیت خوشخبری سنا رہی ہے۔ تم چاہے جتنے گناہ کیوں نہ کیے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اسے دلیل مت بناؤ، اسے دلیل مت بناؤ کہ اب تو سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو لائسنس مل گیا، اب تو جتنے چاہے گناہ کر سکتے۔ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی، اللہ نے تمہیں موقع دیا، سائنسیں چل رہی ہے، تمہاری آنکھوں کی روشنی سلامت ہے، حق کو حق جاننے کی صلاحیت تمہارے اندر باقی ہے، باطل کو باطل جاننے کی صلاحیت تمہارے اندر باقی ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ حقیقی معنوں میں اس کی طرف رجوع ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ بتا کے انشاءاللہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ کی رحمت کے حقدار کو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ وہ یہ کہ ایک شخص 99 مرڈر کرا، 99 قتل کرا، 99 قتل کرنے کے بعد میں وہ سوچا اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا خطاکار ہوں، اتنے بڑے بڑے قتل کیے، اب ایک ہو جائے تو 100 ہو جائیں گے۔ اس نے ایک درویش کے پاس، ایک عبادت کرنے والے کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا، بتاؤ کیا میں نے جو 99 قتل کیے، کیا اللہ کے پاس میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دوسرے کی طرف جا رہا تھا، اس کے بعد وہ دوسرے درویش کی طرف جا رہا تھا اور یہ نیت کر کے جا رہا تھا، یہ سوچ کر جا رہا تھا کہ آج اللہ سے میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے میں استغفار کر لوں گا، میں قتل کرنا چھوڑ دوں گا، میں مرڈر کرنا چھوڑ دوں گا۔ جا رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت آئے اور اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب اس کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوئے، عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، جنت کے فرشتے نازل ہوئے، جہنم کے فرشتے نازل ہوئے، اور دونوں میں اختلاف ہونے لگا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے توبہ کی نیت سے نکلا تھا، استغفار کی نیت سے نکلا تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے تھے نہیں، بڑا گنہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، یہ تو 99 قتل کرنے والا تھا، اسے کیسے رب کی رحمت ملے گی؟ اسے تو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوئی، اسے اللہ رب العالمین، یہ فیصلہ وہاں پر ہوا کہ ایک آدمی کو، حدیث کے الفاظ ہے، ایک آدمی کو فرشتے کی شکل میں بھیجا اور یہ طے کیا گیا کہ گنہگاروں کی بستی، نیکوکاروں کی بستی، متقیوں کی بستی، سیاہکاروں کی بستی، جس بستی کے یہ قریب ہوگا، اس کی میت جس بستی کے قریب ہوگی وہ وہیں جائے گا۔ اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہوگا، اگر گنہگاروں کی بستی سے قریب ہوگی، اگر یہ رحمت، اگر یہ متقیوں کی بستیوں کے قریب ہوگا اور متقیوں کی بستی اس کے قریب ہوگی، یہ جنت میں جائے گا، ورنہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اپنی رحمت نچھاور کر دی، اللہ نے اپنا فضل اس پر عنایت فرمایا، اپنا کرم، اپنی رحمت نچھاور کر دیا۔ اس نیکوکاروں کی بستی کو، اس نیکوکاروں کی بستی کو، اس کی میت کو قریب کر دیا اور دیکھا گیا، زمین ماپی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھا گیا یہ تو نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ابھی اس نے توبہ کی نیت کی تھی، ابھی اس نے استغفار کی نیت کی تھی کہ اب میں گناہ سے بچوں گا۔ ابھی وہ دوسرے عالم کے پاس، دوسرے درویش کے پاس جا رہا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔
مجھے اور آپ کو درس ہے، مجھے اور آپ کو عبرت ہے اس واقعے میں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، غنیمت جانیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ظالم فرصت توبہ ہے ابھی دیر نہ کر، ظالم فرصت توبہ ہے ابھی دیر نہ کر، وہ گرا ہی نہیں جو گر کر سنبھل گیا۔ ظالم فرصت توبہ ہے ابھی دیر نہ کر، وہ گرا ہی نہیں جو گر کر سنبھل گیا۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اللہ سے رجوع ہو جائیے۔ کوئی خبر میں میرے رب کے آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے دشمن، ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جتنی چاہے آپ سے محبت کرنے والے، جتنی چاہے آپ سے فرینڈشپ رکھنے والے، جتنا چاہے آپ سے لگاؤ رکھنے والے، آپ کی خبر تک آئیں گے، لیکن آپ کے اندر کی تیاری، خبر کے اندر کی تیاری، آخرت کی تیاری، جنت کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری، اندر کے تمام معاملات مجھے اور آپ کو ہی طے کرنا ہے۔ باہر والے خبر کو باہر سے خوبصورت کرتے، اندر سے خوبصورت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخرت کی تیاری وہی کرتا ہے جس پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ کی رحمت کے حقدار کون؟ اللہ کی رحمت میں نے اور آپ نے سنا کہ رزق، بارش، اولاد، یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے بعض جذباتی مناظر کا سہارا لیا۔ ایک غزوے کی بات ہے، ایک جنگ کی بات ہے۔ کچھ قیدی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ اس میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ جس بچے کو بھی دیکھ رہی ہے اپنے سینے سے لگا رہی ہے، جس بچے کو دیکھ رہی ہے چوم رہی ہے۔ ہر بچے میں اسے اپنے بچے کی پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ پیارے نبی صحابہ سے سوال کرتے، بتاؤ میرے ساتھیو، یہ جو آخرکار اس کا بچہ مل گیا، آخر میں اس کا بچہ مل گیا۔ جب اس کا بچہ ملا، پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے ساتھیو، میرے صحابہ، بتاؤ یہ جو بچہ، یہ جو ماں ہے اپنے بچے پر اس وقت جو رحم کر رہی ہے، جو محبت کر رہی ہے، جو پیار کر رہی ہے، اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ کیا یہ بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی، آگ میں پٹکنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہرگز ایسا یہ ماں نہیں کرے گی، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے کئی زیادہ مہربان ہے، کئی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ دلیل آئیے، اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن اور مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکتے ہیں، خطا کاریوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر بہت جلد رحم فرمائے گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین بہت جلد رحم کا، فضل کا، کرم کا معاملہ کرے گا، ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ بڑا غلبے والا اور بڑا حکمت والا ہے، بڑا غلبے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد یاد رکھیے، جہاں پر مجھے اور آپ کو شریعت میں آسانی دکھے وہاں پر لے لینا، جہاں پر مشکل دکھے وہاں پر چھوڑ دینا، جہاں آسانی دکھے وہ اختیار کر لیے، جہاں مشکل دکھے وہاں چھوڑ دیے۔ یہ اطاعت نہیں ہوتی، یہ منافقت ہے، یہ اطاعت نہیں ہوتی، یہ دو چہرے والوں انسانوں کی صفات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تو نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، بس اللہ نے جس چیز کو حرام
حرام کر دیا وہ حرام ہے، جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو نبی نے سنت کہا وہ سنت ہے، جس کو بدعت کہا وہ بدعت ہے، جس کو صحیح کہا وہ صحیح ہے، جس کو غلط کہا وہ غلط ہے۔ جو حق کا راستہ ہے وہ حق کا راستہ قرآن اور حدیث یہ، اسے چھوڑ کر حق کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یاد رکھیے، زندگی کے ہر شعبے میں ایمان والوں پر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گھریلو مسائل ہو، چاہے وہ کاروباری مسائل ہو، چاہے وہ تجارتی مسائل ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، ہر شعبے میں ہر میدان میں آپ کو یاد رکھیے شریعت کے باؤنڈریز آپ کراس نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ جو حکم رسول کی مخالفت کرتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو پیارے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، پیارے نبی نے جس چیز کا حکم دیا اس کی مخالفت کرتے، اپنے نفس کی خواہشات کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ، کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے کہ کہیں اللہ ان پہ عذاب علیم مسلط نہ کر دے، اللہ انہیں فتنوں میں نہ ڈال دے، اللہ رب العالمین انہیں فتنوں کا شکار نہ کر دے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یاد رکھیے زندگی کے ہر شعبے میں میرا آپ پر فرض ہے، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں۔ آپ کو توفیق نہیں ہو رہی اللہ سے دعا کریے، لیکن شریعت پر جب عمل کرنے کی باری آ رہی اپنے نفس کی پیروی مت کریے، اپنی نفس کی پیروی مت کریے۔ تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کون؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ دوسرا وہ شخص، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت۔ اور سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لیو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے منع کرے اسے چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا۔ اور صحیح البخاری کی ایک حدیث سنا کے میں دوسری چیز رکھوں گا کہ کون اللہ کی رحمت کے حقدار ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت، میری تمام امت، کلو امت یدخلون الجنہ الا من ابا، الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ من ابا، قالوا یا رسول اللہ من ابا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میری جو امت ہے تمام امت جنت میں چل جائے گی سوائے اس کے جو جنت کا انکار کر دے، میری تمام امت جنت میں چل جائے گی سوائے اس کے جو جنت کا انکار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کون بدبخت ہے، کون بھلا جنت کا انکار کرے گا، کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے اور جنت کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت ہے۔ دوسری چیز، وہ لوگ جن پر رحمت نازل ہوتی ہے، وہ لوگ جن پر رحمت نازل ہوتی ہے صبر اختیار کرنے والے، صبر کا دامن تھام کر رکھنے والے۔ اور صبر کیا ہے؟ مشکل کو برداشت کرنا صبر نہیں ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا صبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے شکوے اور اللہ سے کمپلینٹس کرنا صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو حالات کیسے بھی زندگی میں کیوں نہ آ جائے، عقیدہ توحید سے انسان منہ نہیں موڑنا، حالات کیسے بھی ہو جائے اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے منہج کی حفاظت کرنا، یہی صبر ہے، کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورۃ البقرہ میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے
جب کبھی بھی لوگوں کو ایمان والوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ تو اپنی زبان سے دل سے یہ کہتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ نے فرمایا یہ جو صبر کا دامن تھامنے والے ہیں، یہ جو اللہ کے حوالے اپنے فیصلے کرنے والے ہیں، ان پر ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ صبر کرنا، صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے جس میں صبر کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرا لباس اتر جاتا ہے، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کریے اللہ کے نبی، اللہ میرے اس بیماری کو دور کر دے، اللہ مجھے اس بیماری کو دور کر دے، اللہ اس بیماری سے مجھے نجات دلا دے، اللہ اس بیماری سے مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تمہارے پاس میں دو باتیں رکھتا ہوں، اس میں سے تم ایک بات کو ہی قبول کر لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیماری دور ہو جائے میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو اسی بیماری پر اگر تم صبر کرو گے، اسی بیماری پر اگر تم صبر کرو گے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بہتر انعام ہے، صحت سے، اس شفا سے بہتر انعام اللہ رب العالمین نے جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی دعا مت کریے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ دعا کریے کہ جب کبھی بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑے، میرے کپڑے نہ اترے، میں برہنہ نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے حق میں دعا کی، جب تک وہ عورت کی وفات ہوئی اس وقت تک اسے مرگی کے دورے آتے رہے، لیکن کبھی اس کے لباس نہیں اترا، اس کے کپڑے نہیں اترے، اس نے صبر کا دامن اختیار کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو صبر اختیار کرو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اس بیماری کے حق میں اللہ سے راضی ہو جاؤ، اس دنیا میں صبر کر لو اس بیماری پہ، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے جنت رکھا۔ تو اس نے صبر کا دامن اختیار کیا اور کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو صبر، اللہ سے شکوے مت کریے، اللہ سے شکایتیں مت کریے، جو مل گیا اس پر راضی ہو جائیے۔ ملنا یہ رحمت ہے، نہ ملنا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز مجھے اور آپ کو سامنے اچھی لگ رہی ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے آپ کے حق میں بری ہو سکتی ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو شر لکم۔ ممکن ہے جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو اللہ کو معلوم ہے تمہارے لیے اس میں شر رکھا ہوا ہے، ممکن ہے جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہو اس میں شر لگ رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ خیر اسی میں ہے۔ تو یاد رکھیے صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ تیسرا وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت نچاور ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت نچاور کرتا ہے، وہ ہے نرمی اختیار کرنے والا، نرم مزاج، لوگوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والا، لوگوں سے نرمی سے بات کرنے والا، لین دین میں معاملات میں نرمی سے اپنے معاملات پیش کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، رحم کرو، لوگوں پر رحم کرو، کسی سے طاقت ہے تمہارے اندر، حق پہ ہونے کے باوجود تم لڑ سکتے ہو، اس پر رحم کرو، چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے نرمی، لوگوں پر رحم کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی حدیث ہے، کہتے پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ ترمذی کی یہ حدیث، اللہ کے نبی فرماتے وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔
جو بڑوں کی عزت نہ کرے. دونوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بات کہی. پہلے کہا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, جو چھوٹوں کے لیے رحم شفقت کا مادہ اپنے دل میں نہیں رکھتا, اور وہ بھی ہم میں سے نہیں, وہ بھی مسلمانوں میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, بڑوں کا احترام نہیں کرتا. چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے, اپنے والدین کا احترام کرے, اپنے استادوں کا احترام کرے, اپنے بڑے بھائی کا احترام کرے, اپنے والدین کا احترام کرے, اپنے پڑوسی آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کا احترام کرے, احترام کرے. فقیر ہے, آپ سے عمر میں بڑا ہوں گا, وہ ہوگا منگنے والا, آپ اس کا احترام کریے, اسے ذلیل کر کے ہکالیے مت. آپ بھی وہ بھی, دونوں بھی اللہ کے فقیر ہے. غنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واللہ الغنی وانتم الفقراء, غنی تو اللہ ہے, ہم سب تو اس کے فقیر ہے. لوگوں پر رحم کرو, نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ, نرمی کے ساتھ. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چھوٹوں کے ساتھ عزت اور احترام سے رہے, شفیق رہے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے, غلطی ہو جاتی ہے, خطائیں ہو جاتی ہے, نادانی ہو جاتی ہے, ہر وقت سختی کرنا ضروری نہیں ہوتا, ہر وقت نرمی کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. ہر وقت سختی, ہر وقت نرمی نہیں, درمیانی مزاج رہیے. جو سختی سے مانتے ہیں انہیں سختی سے سمجھائیے, لیکن جو نرمی سے مانتے ہیں نرمی. حتی الامکان کوشش کریے کہ آپ رحم کا مادہ پیدا کریے اپنے اندر. اخلاق سے دوست, دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اگر آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے. اپنے اخلاق نرمی سے, تو نرمی اختیار کرنا, ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے. چوتھا وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے وہ ہے استغفار کرنے والا, اللہ سے توبہ کرنے والا, اللہ کی طرف رجوع ہونے والا, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا. استغفار کی بے شمار فضیلتیں ہیں, بے شمار فضیلتیں ہیں. تو یاد رکھیے استغفار. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کوئی برائی کرے, جو شخص کوئی گناہ کرے, جو شخص کوئی خطا کر دے, اسے غلطی ہو جائے اور اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھے, پھر اللہ سے استغفار کرے, ثم پھر یستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرے, توبہ کرے, رجوع ہو جائے, معافی مانگ لے گناہ کی, اور یہ عہد کر لے کہ اب یہ گناہ کو نہیں لوٹاؤں گا, یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ رب العالمین کر رہا ہے میں تو بہت بخشنے والا ہوں, بہت زیادہ مہربان ہوں, میں بہت زیادہ مہربان ہوں. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم. حضرات, استغفار, گناہوں سے معافی, گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا, گناہ ہوتے ہی فوری اللہ سے توبہ و استغفار کرنا, یہ عین ایمان کی علامت ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے, سورہ قصص میں آیا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار, میں نے خود اپنے آپ پر اپنے اوپر ظلم کیا, تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا, اور وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. انبیاء کا, صلحاء کا, نیکوکاروں کا, متقیوں کا, محدثوں کا, اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے بھی ہیں, گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں, اور جب کبھی بھی انسانی فطرت ہونے کے ناطے جب بھی کبھی گناہ ہو جائے فوری اللہ سے رجوع ہو جاتے. تو استغفار کرنے والے پر, استغفار کرنے والے پر, توبہ کرنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالی رحمت نچھاور کرتا ہے. میں اور آپ اپنی اس صبح میں اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک جائزہ لے کہ کتنے دن میں اور آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں, کتنے مرتبہ پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اور یہ بھی دیکھ لے کہ کتنی چغلیاں ہو رہی ہے, کتنی غیبتیں ہو رہی ہے, کتنی فحش گوئیاں ہو رہی ہے, کتنی گالیاں دی جا رہی ہے. یہ بھی دیکھ لے کہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں. غم مناؤ اس دن جس دن تم نیکی نہ کر سکو, اور غم مناؤ اس دن جس دن تم نیکی نہ کر سکو. جب کبھی بھی نیکی کا موقع ملے فوری نیکی کر لے. گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, فوری اللہ کی طرف آ جائیے. تو استغفار کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح استغفار کے تعلق سے بے شمار دلائل اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. سورہ حود میں اللہ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو, اس کی طرف توبہ کرو, یقین مانو, یقین مانو اللہ رب العالمین ان ربی, یقین مانو کہ تمہارا رب بڑا مہربان, بڑی محبت کرنے والا ہے, اپنے بندوں سے رحیم ودود, بڑی رحمت والا ہے, بڑے کرم والا ہے, بڑے فضل والا ہے. تمہیں حقیقی معنوں میں سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. تم اس کی طرف آ کے دیکھو, اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. ابن ماجہ کی یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا ہو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے.
اللہ کے نبی فرما رہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں، جس کے ترازو میں کثرت سے استغفار پایا گیا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح پانچواں وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور یہ زندگی کے تمام مسائل کا حل یہ ایک عمل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے اس دنیا میں چلنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ان بستیوں کے رہنے والے اگر ایمان لے آتے، اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، اگر یہ بستی والے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیتے، برکت کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی اور ہمارے آیتوں کا انکار کیا، اور اس وجہ سے ہم نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت، اپنے برکت کے دروازوں کو کھولنے کا وعدہ کر رہا ہے، کس سے؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں بخاری کی حدیث ہے، وہ دو جنتیں، ایک جنت مکمل سونے کی ہوگی، ایک جنت مکمل پوری چاندی کی ہوگی، اور یہ دو جنتیں ان لوگوں کو ہوگی جو اللہ سے ڈرتے ہوگے اس دنیا میں رہ کر۔ مقام ربہ جنتان، تقوی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل اس آیت میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یکفر عنہ سیئاتی، کس کے لیے؟ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، وہ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے، اس امید سے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تقوی کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العالمین سے جو ڈر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ کے خوف سے دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے چھٹکارے کے راستے نکالوں گا، اس کے لیے راستے فراہم کروں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دوں گا، ایسی جگہ سے اسے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہوگی، ایسی جگہ سے کاروبار کی فراوانی ہوگی کہ جہاں پر اس کی سوچ اور اس کا گمان میں نہ جاتا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندے مجھ پر توکل کرتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح چھٹواں وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت نچھاور کرتا ہے، وہ ہے نیکیاں کرنا۔ نیکیاں کرنا، خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے پڑھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اور یاد رکھیے نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، کبھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام، تہجد پڑھنا، حج کرنا، بڑے بڑے کام ہی نیکی ہے۔ نہیں، نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھو، نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، کسی نیکی کو تم چھوٹا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی جنت میں جانے کا سبب بن جائے، وہی نیکی جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے، وہی نیکی اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت نیکی کیسے ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی پہاڑ کیسے بن جاتی ہے۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ دیکھیے کہ نیکی
کب رائی کے دانے سے پہاڑ بن جاتی ہے، اس واقعے سے عبرت لیجیے۔ آج سے 22 سال پہلے شیخ کا انتقال ہو گیا۔ یمن کے بہت بڑے عالم دین، صحیح العقیدہ، سلفی العقیدہ، جن کے اخلاق سے، جن کے کتابوں سے، جن کے علمی خدمات سے ہزاروں لاکھوں گھرانے یمن میں مشرکانہ گھرانے سلفی العقیدہ، صحیح العقیدہ، توحید پرست گھرانوں میں تبدیل ہوئے۔ آپ جس گھر میں آنکھ کھولے وہ گھر غربت کا تھا، بڑی غریبی تھی۔ آپ کے والدین نے آپ کو سعودی عربیہ بھیجا، ریاض میں ایک ہوٹل میں، ایک لاج میں جھاڑو مارنے اور صاف صفائی کرنے کی نوکری آپ کو مل گئی۔ ایک آدمی جو عمرے کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا، اس نے 1 ریال 18 19 20 روپے کی کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید شیخ مقبل بن ہادی الوادی کو گفٹ کر دی۔ یہ نوجوان جو آگے چل کر شیخ مقبل بن ہادی الوادی بننے والا تھا، اللہ اس بندے سے کام لینے والا تھا، دین کا، توحید کا اور اس کے منہج کا، جب یہ کتاب اس بندے نے دے دی، 1 ریال کا گفٹ، بس ایک نیکی وہ دیا اور چلا گیا۔ انہوں نے کتاب پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ کتاب کو پڑھا، دیکھا گیا کہ توحید کو اور اس کے تقاضوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا، شرک کو، شرک کے دلائل کو، شرک کی خباثت کو، شرک کی نحوست کو، شرک کی خطرناکیوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا۔ 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3ری مرتبہ کتابوں کا شوق ہوا، مزید کتابیں آپ نے دل میں یہ تھام لیا کہ میں یہاں پر ایک نوجوان جو کمانے کے لیے آیا تھا، 20-22 سال کا نوجوان، آپ نے دل میں یہ ٹھام لیا، دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اب کمانے کے لیے نہیں، میں اب جاب کے لیے نہیں، میں نوکری کے لیے نہیں، میں تو اس زمین پر رہ کر اب اللہ رب العالمین کے تقوی کا علم حاصل کروں گا۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے، وہاں پر داخلہ لیا، علم حاصل کیا، واپس یمن میں آئے، واپس یمن میں آ کر اللہ رب العالمین نے اس قدر آپ سے علمی خدمات لیے کہ لوگوں نے آپ کے خدمات کو دیکھ کر کہا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت یمن کے بہت بڑے محدث تھے، ان سے بڑے تقوی اور علم والے، کہ لوگوں نے یہ کہا کہ شیخ مقبل بن ہادی الوادی کی خدمات کو، امام شوکانی رحمہ اللہ کی خدمات کو ایک پلڑے میں اگر لگ دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مقبل بن ہادی الوادی ان سے آگے چل گئے۔ اللہ نے ایسا کام لیا کہ نیکی وہ بندہ جو کتاب دے کر گیا، اسے معلوم ہی نہیں، اسے گمان بھی نہیں کہ جس نوجوان کو میں بطور ہدیہ تحفہ دے رہا ہوں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید، آگے چل کر یہ مقبل بن ہادی الوادی بننے والا ہے، جس سے لاکھوں مشرک گھرانے توحید پرست گھرانوں میں تبدیل ہوئے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی، حشر کی عدالت سجائی جائے گی، وہ بندے کا کیا عالم ہوگا جس نے اس کو ایک گفٹ دی تھی اور یہ بچہ آگے چل کے مقبل بن ہادی الوادی مرا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دونوں کے حق میں نچھاور کرے گا۔ تو نیکی کب چھوٹے سے بڑی ہو جائے، نیکی کب چھوٹے سے پہاڑ بن جائے، کوئی نہیں جانتا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، میں نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں نیکوکاروں کا دوست ہوں، میں متقیوں کا دوست ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ ولی المتقین، جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو نیکیاں کرنا۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رحمت نچھاور کرے گا، وہ ہے 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، 2 لوگوں کے درمیان ذات البین، اصلاح ذات البین۔ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، کیا میں تمہیں روزے، نماز، صدقے سے زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من الدرج الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلی، قال صلاح ذات البین۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ میرے ساتھیوں، کہ میں تمہیں نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، ان تمام نیک اعمال سے ایک افضل عمل نہ بتاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا 2 آدمی جو لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرا دینا، یہ تمام نماز، روزہ، صدقے اس سے زیادہ افضل ہے، لیکن افسوس
صد افسوس ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملانے والے کم، لڑانے والے زیادہ ہیں، صلح کرانے والے کم، اس آگ میں تل ڈالنے والے زیادہ ہیں۔ کال ریکارڈنگ آن کر کے کسی کو بھیج دینا امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا منافق ہے وہ شخص جو امانت میں خیانت کرتا۔ آپ سامنے والے سے بات کر رہے فون پہ، اسے پوچھے بغیر کال ریکارڈنگ کرے، دوسرے کو بھیج دی، ارے دیکھ تیرے بارے میں نے ایسا بول رہا تھا، کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ چغلیاں کر کے لڑانا، غیبتہ کر کے لڑانا، میاں بیوی کو لڑانا، دوست کو لڑانا، پڑوسیوں کو لڑانا، ملانے والے کم، لڑانے والے زیادہ۔ سب پہنچیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، سب پہنچیں گے اور سب کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اس دن میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، گنہگار بھی جائیں گے، خطاکار بھی جائیں گے۔ تو لوگوں کو لڑانے سے پہلے، لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے پہلے آپ تو وقتیہ طور پہ سوچ رہیں گے دو لڑ لیے، آپ کی دنیا شاہد بن سکتی ہوں گی لیکن آخرت نہیں بنتی۔ آخرت میں وہ سب پہنچیں گے اور وہ مظلوم آئیں گے اور اپنا حق لیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنا حق دلائے گا۔ آپ کی کال ریکارڈنگ، آپ کے پیٹھ پیچھے چغلیاں، غیبتہ چڑھانا، لوگوں کو اکسانا، تمام وہاں پر حشر کی عدالت میں پورا اسکرین کے سامنے بتایا جائے گا۔ تو ڈریے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں پر، ایمان والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا۔ قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ممکن ہے تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو لگتی ہے، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروبار کی جگہ قرآن تو لگتی ہے۔ یقیناً قرآن سے رحمت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً قرآن سے رحمت آئے گی، لیکن اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا، اسے غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سننے پر رحم ہے۔ اگر آپ قرآن لگا کر چھوڑ دیں گے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن چل رہی ہے ثواب ملے گا، یقیناً آپ نے عمل اچھا کیا، لیکن قرآن کو غور سے سننے کا حکم دیا گیا، لگانے کا نہیں۔ اگر آپ لگائیں گے تو آپ پر فرض ہے، آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے، اگر آپ بات کر رہے ہیں تو قرآن کو روکیے۔ آپ دونوں بات کر رہے، قرآن چل رہی، آپ پر رحمت نہیں آئے گی۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، ممکن ہے تم پر رحم کیا جائے۔ اور ماہ رمضان میں بھی لوگوں کو چاہیے، جب ایک حافظ قرآن، جب ایک امام جب قرآن سنا رہا ہے تو پیچھے بیٹھ کر باتیں نہ کرے، اگر باتیں کرنا ہے تو باہر چلے جائے، باتیں کرنا ہے تو باہر چلے جائے۔ اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا کہ پڑھانے والا پڑھاتا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن ایک نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، کوئی ہے جو فون میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو چغلیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو غیبتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو دوسرے کے خلاف اکسانے میں لگا ہوا ہے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی تم پر رحمت؟ وَأَنصِتُوا، قرآن کو غور سے سنو، جہاں کہیں بھی لگاؤ، جس حصہ بھی لگاؤ، جتنا بھی وقت لگا رہے ہو، غور سے سنو، اللہ کی رحمت نچاور ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ تمام وہ اعمال ہے جو ایمان والے بجا لاتے ہیں، منافق نہیں، ایمان والے بجا لاتے ہیں، منافق نہیں۔ نماز عصر سے قبل 11واں وہ عمل، نماز عصر سے قبل 4 رکعت سنتیں پڑھنے والا، نماز عصر کی فرض نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رحم اللہ امرن صلی قبل العصر 4، اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر، اللہ رحمت نچھاور کرے ایسے شخص پر جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھی ہو۔
یعنی میں اور آپ جب مسجد میں آئے، آپ یہ دیکھیں کہ اذا ہو چکی ہے، آپ وضو کریے، باتیں مت کریے، فون میں مت رہیے، چغلیوں میں مت رہیے، غیبتوں میں مت رہیے، بیکار کی گفتگو میں مت رہیے. وقت ہے 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، جتنا بھی وقت ہے آئیے 4 رکعت نماز پڑھیے. سنتوں کا یہ مقام ہے، نفل کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی رحمت کی کہہ رہے ہیں کہ اس پر رحمت نچاور ہوگی، تو سوچئے فرض کا کیا مقام ہوگا، تہجد گزاروں کا کیا مقام ہوگا. تو نماز عصر جب آپ آتے ہیں تو 4 رکعت پڑھیے. اللہ رحم فرمائے ایسے شخص پر جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی ہو. اسی طرح لین دین میں فیاضی سے کام لینے والا، کاروبار میں فیاضی سے کام لینے والا، تجارت میں نرمی اختیار کرنے والا، اس پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نچھاور کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمعا اذا باع و اذا اشترى و اذا افتضى. صحیح البخاری کی یہ حدیث. اللہ رب العالمین ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے، رحمت بیچتا ہے، رحمت نچھاور کرتا ہے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، لین دین کے وقت، معاملات کے وقت، ڈیلنگز کے وقت فیاضی سے، نرمی سے کام لیتے ہیں. سامنے والا اگر آپ کو پیسے دینا ہے، اگر اس کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی، آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور 15 دن میں مہلت دیتا ہوں، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوگی. آپ کسی کو قرضہ دینے، آپ کسی سے قرض لیے اور آپ نے ڈیٹ آگے بڑھ گئی، سامنے والا یہ کرا کوئی مسئلہ نہیں، اور 1 ہفتہ میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، اس پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوگی. کاروبار میں، لین دین میں اونچ نیچ ہو جائے، نرمی اختیار کرنا، چلو جان دو معاف کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، خادموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اللہ کی رحمت نچھاور ہوگی ایسے شخصوں پر. جو بد مزاج ہے، جو بد اخلاق ہے، جو بد کردار ہے، ایسوں پر اللہ کی رحمت نچھاور نہیں ہوگی. نرمی اختیار کرنا، کوئی بھی مسئلہ ہو نرمی اختیار کرنا. اسی طرح رات کا قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے، یہ محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ راتوں میں بہت کم سوتے تھے. یہ راتوں میں بہت کم سوتے تھے، استغفار کرتے تھے، قیام اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، جنت کی دعا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اللہ کی رحمت کی دعا کرتے تھے. رات کا قیام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن أبت خضع في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ایقظت زوجها فصلى فإن أبت نضجت في وجهها الماء. نسائی کی، ابو داود کی یہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر، ایسے آدمی پر، ایسے شوہر پر، ایسے مرد پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے جو رات میں خود بھی قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتا ہے، تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، اور اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے. اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے، چند چھینٹے لے کر پانی کے مارتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بیوی پر، ایسی عورت پر، ایسی خاتون پر اپنی رحمت نچھاور کرے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جو اٹھتی ہے، جو قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے. اگر وہ انکار کرے اٹھنے سے، چند چھینٹے پانی کے مارتی ہے، ان دونوں پر بھی اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے گا، ان دونوں پر بھی اللہ اپنی رحمت نچھاور کرے گا. ذرا سوچو، ذرا تصور کرو، یہ تو نفل نماز رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے، تہجد کی بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اپنے گھروں میں یہ سوچے، یہ سمجھے کتنی دفعہ میں اور آپ اپنے بیوی کو، اپنی بڑی بہن کو، اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا. قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو فرض کی میں بات کر رہا ہوں. قیام اللیل تو بہت اونچے تقوی والے پڑھتے.
میں اور آپ سوچیں کتنی مرتبہ آج کا ہی جائزہ لیجیے، آپ کی بڑی بہن آپ کو اٹھائی یا آپ کی بڑی بہن کو اٹھائے، آپ اپنی اہلیہ کو اٹھائے یا آپ کی اہلیہ اٹھائی، کہاں سے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہوگی؟ جہاں پر بچے اٹھتے ہی سیدھا اسکول جاتے ہیں، جہاں پر اٹھتے ہی بچے سیدھا اسکول کے فکر میں لگے رہتے، ماں اس فکر میں ہے کہ لنچ میں بچوں کو کیا دوں گی، باپ اس فکر میں ہے کہ آج میں بچوں کو چاکلیٹ دلاؤں یا بسکٹ دلاؤں، باپ اس فکر میں ہے کہ میں بچوں کو لے کر جاؤں گا اسکول، دیر ہو جائے گا تو واچمین اندر آنے نہیں دے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس ان ماں باپ پر، افسوس، صد افسوس ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو سورج نکلنے کے بعد جگاتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے نہیں جگاتے۔ تو آپ کی بچوں پر، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے علم میں آپ کا بچہ کیسا کامیاب اور کامران ہوگا، کیسی اس کی علم میں رحمت نازل ہوگی۔ آپ 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اٹھا رہے ہیں اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے، 10 ڈگری ہے، کل ہی سے الرٹ کیا گیا، بچہ اٹھے گا سر میں درد ہوگا، بچہ سائنس کا پیشنٹ ہے، بچہ مائگرین کا پیشنٹ ہے، بچہ اگر اٹھیں گے پریشان ہونا پڑے گا۔ لیکن وہی ماں پر افسوس ہے کہ 8 بجے اٹھاتی ہے، نلاتی ہے، دھلاتی ہے، تیار۔ یقیناً اصلی تعلیم کی مخالفت اسلام نہیں کرتا، لیکن شریعت کے باؤنڈریز کو آپ کراس کر کے اپنے بچے کو اسکول بھیج کے آپ سوچ رہے ہیں آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ کامران ہوگا۔ ہو سکتا کامیاب ہو جائے، دنیا میں ہوتا ہوگا، آخرت میں نہیں ہوتا، آخرت میں نہیں ہوتا۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، نیکیاں کرنے۔ اور نیک ماں اپنے بچوں کو اسکول کو تو اٹھاتی ہوگی، اسکول کو جانے سے پہلے جو رب علم دینے والا ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے اٹھاتی، ایسی ماؤں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو رات کا قیام، اسی طرح خوف الہی سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کی خشیت سے رونے والے پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے ایسے آنکھ پر عینن بکت من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے ایسی آنکھوں پر، ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ بکت من خشیت اللہ، اسلاف کا طریقہ تھا، اسلاف کا معمول تھا، اسلاف کا روز کا معمول تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے روتے، خبر کا تذکرہ آتے ہی روتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ خبر کا جب تذکرہ ہوتا یا پھر خبر کے بارے میں آپ جب سوچتے، ہیبت سے ڈر کے مارے آپ کو خون کا پیشاب آتا، آپ کو خون کا پیشاب آتا۔ کئی اسلاف کے واقعات ہیں، کئی اسلاف کے واقعات ہیں۔ حضرت عثمان کا وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر کے تعلق سے جب بات آئی تو رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی بہت زیادہ بک گئی۔ صحابہ پوچھتے امیر المومنین جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا، جو آخری ٹھکانہ ہے جنت اور جہنم، ایک بار جہنم میں چلے گئے تو جہنم میں ہی رہنا ہے، جنت میں چلے گئے تو جنت میں ہی رہنا ہے۔ جب وہ چیزوں کا تذکرہ ہوتے تو آپ نہیں روتے جتنا خبرستان سے گزرتے خبر کا ذکر آنے پہ روتے۔ آپ نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے، یہ پہلا لیول ہے، اگر یہ کراس تو سب کراس ہے، اگر یہاں انسان چک جائے تو اس کے بعد کے مرحلے بڑے خطرناک ہوں گے۔ اسلاف روتے تھے، جتنے اسلاف کی آپ سیرت پڑھنا ہے دیکھ لیجئے، عجیب و غریب واقعات آپ کو ملیں گے، عجیب و غریب واقعات کہ کس قدر وہ اللہ سے ڈر کے رویا کرتے تھے۔ کہ خوف الہی سے رونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نچھاور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، رحم اللہ امرأة سمع منی حدیثا فحفظہ حتی، جو مجھ سے حدیث سنتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے حدیث سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ رحم اللہ ایسے شخص، ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر، ایسے عورتوں پر، ایسے اشخاص پر اللہ اپنی رحمت خاص نازل کرے گا جو مجھ سے حدیث سنتے ہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
اور یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، حدیث سنتے دوسروں کو پہنچاتے، اسلاف کا منہج تھا، اسلاف کا یہ طریقہ تھا، حدیث سنتے سامنے والے کو پہلے یاد کرتے اس کے بعد دوسروں تک پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم کرے گا ایسے لوگوں پر، اللہ کی رحمت نچاور ہوگی جو مجھ سے حفظہ منی سنتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے جو خیر کی بات ہے، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے حدیث ہو، مجھے اور آپ کو چاہیے وہ سلف کا قول ہو، وہ قرآن کی بات ہو، وہ حدیث کی بات ہو، وہ بہترین بات ہو جس سے سامنے والے کا نفع ہو سکتا ہے، سامنے والے کے عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اسے اختیار کرنے کی وہ حدیث کو یاد کریے اور لوگوں تک پہنچائیے، آپ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس سے اللہ کی رحمت نچاور ہوگی وہ ہے حلال کھانے والا اور حلال جگہوں پر خرچ کرنے والا۔ حلال کمانا، حلال کھانا اور حلال جگہوں پر اپنے پیسے کو خرچ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ اکتسب طیبا وانفق طیبا وقدم فضلا لیوم فقرہ وحاجتہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ایسے شخص پر، اللہ رحم فرمائے ایسے شخص پر، ایسے آدمی پر جس نے حلال کمایا اور حلال خرچ کیا اور زائد کو آگے بھیجا اپنے فقیر حاجت کے دن کے لیے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ذرا غور کر کے دیکھیے آج کے اس دور میں کتنے لوگ ہیں، جو بہت ہی کم لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں اور حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اور میجارٹی زیادہ تعداد تو انہی لوگوں کی ملے گی جو حرام کاروبار کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے کاروبار کرتے ہیں، نمازوں کو ترک کر کے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، سود لین دین سود کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نچاور ہو جائے۔ نہیں، حلال کھانے والے پر، حلال کمانے والے پر، حلال خرچ کرنے والے پر، ایسے لوگوں کے تعلق سے، سود خوروں کے تعلق سے، بے نمازیوں کے تعلق سے، رشوت خوروں کے تعلق سے ایک شاعر کہتا ہے کہ رشوتیں اور سود کھا کھا کر اے غافلو، رشوتیں اور سود کھا کھا کر اے غافلو خوب موٹے ہو گئے ہو ذرا سوچ لو، رشوتیں اور سود کھا کھا کر اے غافلو خوب موٹے ہو گئے ہو ذرا سوچ لو، سب قیامت میں چربی پگھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ جتنے نماز چھوڑ کے کاروبار کرے، جتنا سود، جتنا رشوت، جتنا جھوٹ، جتنے دھوکے، جتنے گناہ کے کام ہے، خطا کے کام ہے چھوڑ کے کاروبار کرے، یا پھر دوسری لوگوں کی قسم یہ کماتے حلال ہے لیکن خرچ حرام جگہوں پہ کرتے ہیں، کماتے حلال ہے لیکن حرام جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، یہ چند اعمال تھے، یہ چند اشخاص تھے، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نچھاور کرا، اور بہت سارے چیزیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر جب کبھی موقع دے گا تو ضرور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے تو ہی جنت ملے گی اور برے اعمال کرتا ہے تو جہنم ملے گی، تو پھر یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا الا یہ کہ جب تک اللہ کی رحمت خاص مجھ پر عنایت نہ ہو جائے، اللہ اپنے کرم، اپنے رحمت، اپنے فضل سے مجھے نواز نہ دے۔ امجد حیدرآبادی اللہ کی رحمت کے حوالے سے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہتا ہے ایک شاعر کہ بے بس ہوں، بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے بس ہوں، بے کس ہو، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا لایا ہے، یا رب تیری ہی رحمت کے سہارے امجد، یا رب تیری ہی رحمت کے سہارے امجد، بند آنکھ تیرے پاس یوں ہی چلا آیا ہے، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔